اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا، قسط نمبر 8، پارٹ نمبر 8۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آج ہم جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں انہیں آدم ثانی، رسول اول حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے اور بھی دیگر اسماء گرامی ہیں، جیسے عبد الشکور، عبد الغفور، عبد الغفار، عبد الجبار وغیرہ۔ اور کسی نے کہا شیخ الانبیاء۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد بھیجا۔ زیادہ رونے کے سبب آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے معنی بکا کرنے والے، زیادہ رونے والے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، سورہ یونس آیت نمبر 71۔ ترجمہ: محبوب مکرم اور نوح علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ حضرت نوح نجی اللہ کا نسب نامہ اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متشالق بن خنوخ ادریس علیہ السلام، بن یارد بن محلائیل بن قینند بن انوش بن سیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن، 1000 سال، 1 قرن 1 صدی، اس طرح 10 قرن سے 1000 سال ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب روئے زمین پر بتوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا اور ابلیس کے بہکاوے میں آنے لگے۔ یہ لوگ بتوں، آگ اور سورج وغیرہ کو پوجنے لگے اور ایک معبود کے بجائے مٹی، پتھر اور لکڑی کے فرضی معبود بنا لیے۔ اس طرح دنیا میں پہلی بار بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کو یہ کبھی گوارا نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں کافی طویل ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1010 برس کی عمر پائی۔ آپ کی عمر کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ غیر مستند ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 میں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ترجمہ: سو وہ ان میں 50 برس کم
1000 برس رہے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام طوفان سے قبل 940 یا 950 اور طوفان کے بعد 60 برس زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور ایک مکمل سورہ نوح نازل فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 45 مقامات پر آیا ہے، مثلا سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ الانبیاء، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ العنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی تکذیب کرتے ہوئے ان کا مذاق کرتے۔ نوح علیہ السلام جب دعوت تبلیغ کرتے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور چہروں پر کپڑا اوڑھ لیتے اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نہ صرف آپ کی رسالت کا انکار کیا بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ظلم و تشدد بھی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عرصہ دراز تک اپنی قوم کو وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے رہے، بار بار غصہ خداوندی سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، رات اور دن دعوت دیتے رہے، مگر ان کی قوم فرار کا راستہ اختیار کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام برابر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلاتے رہے۔ اپنی قوم سے فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے دے گا، موسلا دھار بارش فرمائے گا اور تمہاری مال اور بیٹوں سے مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کو حضرت نوح علیہ السلام واضح فرماتے رہے، مگر قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا اور آپ علیہ السلام کو جھٹلانے اور اذیت دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بارش بند کر دی اور 40 سال تک عورتوں کو بانجھ بنا دیا، تو اس سے ان کے مال اور جانور ہلاک ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو باخبر کر دیا تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان سے جو اولاد ہوگی وہ مومن نہیں ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب اغفر لی فرمایا تو اس سے اس امر کا اظہار ہے کہ نوح تم اتنے عرصے مصیبت اٹھاتے رہے، کافروں کو اتنا کیوں سمجھایا، ان کو اتنی کیوں مہلت دی، پہلے ہی ان کے لیے بد دعا کرنی چاہیے تھی جب آپ کو علم تھا۔ یہاں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے۔ جب آپ کو علم تھا کہ یہ نہ ایمان لانے والے ہیں اور نہ ان کی اولاد، نبی کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فرماتا، ان کو ایذا اور تکلیف دینے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ آپ نے بد دعا فرمائی تو اس سے امت تباہ و برباد ہو گئی۔ نبی کو اپنی فکر نہیں ہوتی بلکہ وہ تو محبت خدا میں پیغام الہی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔
اور حضرت نوح علیہ السلام نے اسی محبت خدا بندی میں بد دعا فرمائی اور بعد میں شفقت کا خیال آیا، اس پر آنسو رواں ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی کا خیال تھا جس پر آپ نوحہ فرماتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بد دعا فرمائی، اس پر روئے زمین پر جو عذاب الہی نازل ہوا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ طوفان نوح کے قصے سے واقف ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح عذاب نازل ہوا۔ طوفان نوح کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ترجمہ، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ طویل مدت کے گزر جانے کے باوجود صرف 80 آدمی ایمان لے آئے، جس میں سیس علیہ السلام کے 72 افراد خاندان اور آپ علیہ السلام کے 7 افراد خاندان اور آپ علیہ السلام خود، اس طرح جملہ 80 افراد ہوئے، جن میں کل 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں۔ آپ کے افراد خاندان میں 3 بیٹے اور ان کی 3 بیویاں تھیں۔ ان کے بیٹوں کے نام اس طرح ہیں: حام، سام، یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 2 بیویاں تھیں، ایک مسلمان اور ایک کافر، اور کافرہ بیوی سے ایک لڑکا تھا جو کافر تھا۔ کافر لڑکا اور کافرہ بیوی طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ آپ کے 3 بیٹوں سے اس روئے زمین پر نسل انسانی چلی: حام سے عربی نسل، سام سے سوڈانی نسل اور یافس سے ترکی نسل۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے 1 سال میں کشتی بنائی۔ کشتی کا طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی اس طرح ہے۔ مستند اقوال کے مطابق کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 35 یا 40 ہاتھ۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 یا 11 ہاتھ بلند تھیں۔ نچلی منزل مویشیوں، جانوروں، جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور ایک کھڑکی بھی تھی۔ اس کشتی کو چھت بھی تھا۔ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تھا وہ 80 ہاتھ لمبی، اور اسے اندر اور باہر سے تارکول لگائیں اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہ تھی اور نہ بعد میں اس کی مثال مل سکی۔ طوفان کی آمد۔ امام ابن جریر اور دیگر علماء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طوفان قطبی حساب کے مطابق آب اگست کی 13 تاریخ کو اور قمری حساب سے 2 رجب بعد از ظہر شروع ہوا۔ طوفان کے آغاز کا ذکر قرآن مجید میں سورہ ہود آیت نمبر 37 میں اس طرح ہے۔ آیت میں مذکور تور سے
اکثر علماء نے سطح زمین مراد لی، یعنی زمین کے ہر حصے سے پانی پھوٹ نکلا، حتیٰ کہ جن تنور میں آگ جلائی جاتی تھی، یعنی جن تنور میں آگ جلائی جاتی ہے ان سے بھی پانی ابلنے لگا، اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تنور سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین سے پانی نکلنے لگا، یعنی آگ والے تنوروں میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 40 میں فرمایا، ترجمہ: یہاں تک جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کشتی میں ہر قسم کے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور سب ایمان والوں کو بھی اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جو ایمان والے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے سارے افراد اور جانوروں اور پرندوں وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا، اس وقت فرمایا، آیت نمبر 41 سورہ ہود، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ترجمہ: نوح علیہ السلام نے کہا کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور رکنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 ترجمہ: وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسے موجوں میں لے کر جا رہی تھی۔ یہ طوفان 40 دن اور 40 رات جاری رہا، آسمان سے بارش برستی رہی اور زمین سے پانی نکلتا رہا۔ اس طرح یہ کشتی 6 ماہ 8 دن مسلسل پانی کی سطح پر چلتی رہی۔ 10 محرم الحرام بروز جمعہ یہ کشتی کوہ جودی پر جا کر لنگر انداز ہوئی۔ ارشاد باری تعالی ہوا، سورہ ہود آیت نمبر 48۔ ترجمہ: اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ، تم اور تمہارے ساتھی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھی کشتی میں موجود تمام لوگ زمین پر اتر آئے۔ آگے ارشاد باری تعالی ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 77۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت: اے میرے بیٹو، میں تمہیں 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، اور تمہیں شرک اور تکبر سے بچنے کا حکم دیتا ہوں۔ آج کل زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافث کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافث اور ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافث کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج و ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربرا اقوام ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، اس طرح طوفان نوح کا اختتام ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اظہار تشکر کے طور پر فرمایا رب اغفر لی اور سجدہ شکر بجا لایا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت و عنایت حاصل ہو اور فقر و فاقہ سے نجات ملے۔ استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہمیں نعمتوں سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔ دین اور دنیا کا جو بھی کام کرو خدا کی محبت میں کرو اور حق کی طلب میں کرو۔ حق کا ذکر اس طرح کیا کرو کہ ذکر سے کوئی سانس خالی نہ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد اس روئے زمین پر مزید 60 برس تک رہے، اور جب آپ کا وقت آخر قریب آیا اس وقت ایک فرشتے نے آپ سے سوال کیا آپ نے زندگی کو کیسے محسوس کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا لگتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ آپ کا مزار مبارک جارڈن کے ایک شہر کرک میں ہے۔ سلام ہو نوح علیہ السلام پر اور ان پر بھی جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی، اور ان کی آل و اولاد اور اصحاب پر۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔